ابھی ہم گھاس کی پٹی سے کوئی نصف فرلانگ دور تھے کہ ہرنام سنگھ اور وکرم جو 8-10 گز آگے تھے ٹھٹک کر پامال شدہ گھاس کے اندر کچھ دیکھنے لگے۔ ہماری نظریں بھی اسی جانب اٹھیں اور بڑا بھیانک منظر دیکھا۔ پامال شدہ گھاس میں ایک انسانی پنجر پڑا تھا جس کا گوشت نوچ لیا گیا اور صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ البتہ سر پر سیاہ بال اور چہرے پر کچھ کھال ابھی موجود تھی، اور کیکڑوں جتنے بڑے بڑے کئی حشرات الارض سر اور چہرے سے چمٹے رہی سہی کھال نوچ رہے تھے۔ میں نے اور میرے ساتھ پرنسس اندرا اور پروفیسر اسلم نے دوربینیں آنکھوں سے لگائیں اور صرف نصف فرلانگ سے ان حشرات کو فوکس میں لے کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ لمبی لمبی پتلی ٹانگوں والے کیکڑے نہیں بلکہ سیاہ مکوڑے یا چونٹے تھے جن کی کیکڑوں اور مینڈکوں جتنی جسامت حیران کن تھی۔ ہم چند قدم اور آگے بڑھے تو کچھ فاصلے پر دوسری جگہ گھاس کے اندر مندر کے اغوا کی ادکھائی لاش پر نظر پڑی جو اپنے ماتھے پر بندھی سرخ ڈور سے پہچان لی گئی کیونکہ چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ اس ادکھائی لاش سے 20 کی تعداد میں بڑے بڑے سیاہ مکوڑے چمٹے اسے نوچ بھی رہے تھے، کھینچ بھی رہے تھے۔ ان بڑے بڑے کالے مکوڑوں کو دیکھ کر اس مردار خور بلا کا معمہ حل ہو گیا جو لاشوں کو قربان گاہ سے گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ ہم نے ادھر ادھر بکھر کے پامال شدہ گھاس کی لکیروں کو دیکھا تو اس کے اندر جگہ جگہ لاشوں کے ڈھانچے نظر آئے جن کا ماس ایک ہی رات میں نوچ لیا گیا یا نوچا جا رہا تھا، کیونکہ ہر ڈھانچے کے ساتھ متعدد مکوڑے چمٹے ہوئے تھے۔ وہی مکوڑے رات خون کی بو سونگھ کر گھاس کی پٹی سے نکلے اور قربان گاہ میں پہنچ کر لاشوں سے چمٹ گئے، پھر انہیں نوچتے، گھسیٹتے، کھینچتے گھاس کی پٹی میں لے گئے جہاں انہوں نے رات بھر ضیافت اڑائی اور اب بچے کھچے ماس کو نوچ رہے تھے۔ سیاہ مکوڑے ہزاروں کی تعداد میں ان لاشوں یا ڈھانچوں سے چمٹے تھے جن کی جسامت ہی حیرت انگیز نہیں، صورت بھی خوفناک تھی اور انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ وہ راتوں رات 11 لاشیں چٹ کر گئے تھے۔ غالباً گھاس کی پٹی ہی ان کی دنیا تھی جہاں جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر اور بل تھے۔ گھاس کی اس پٹی کو عبور کر کے ہمیں 2 شاخے درختوں کے جنگل میں داخل ہونا تھا، اور وہ پٹی کہیں آدھ میل کہیں پون میل چوڑی تھی۔ ہرنام سنگھ اور وکرم کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں سے جنگل کی طرف کوئی راستہ نکلتا ہو۔ درندہ جہاں سے بھی نکل کر مندر کی طرف آتا تھا اس کی آمد و رفت سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن گیا ہوگا۔ وہ دونوں اسی کھوج میں شمال کی طرف کافی دور نکل گئے اور ہم وہیں کھڑے اغوا کی ادکھائی لاش پر کالے مکوڑوں کو کلبلاتے اور ماس نوچتے دیکھتے رہے۔ بڑا عبرتناک اور لرزہ خیز منظر تھا۔ اچانک 8-10 مکوڑے ہماری جانب لپکے اور بڑی تیزی سے رینگتے بلکہ کیکڑوں کی طرح پتلی لمبی ٹانگوں پر دوڑتے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ہم گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ بودی کے پاس اتفاق سے ایک بھالا بھی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بھالے کی نوک ایک مکوڑے کے جسم میں پرو دی اور اسے زخمی کر کے پھینک دیا۔ باقی مکوڑے ہمارا پیچھا چھوڑ کر تڑپتے زخمی ہم جنس پر ٹوٹ پڑے اور اسے نوچنے لگے۔ اس اثنا میں ہرنام سنگھ اور وکرم نے گھاس کی پٹی کے درمیان ایک راستہ تلاش کر لیا اور ہمیں آواز دی۔ ہم ان خونی اور گوشت خور مکوڑوں سے بچ کر شمال کی جانب ہو لیے۔ ہمارے دونوں ساتھیوں نے جو راستہ تلاش کیا وہ گھاس کی پٹی کے درمیان ٹیڑھا میڑھا کسی پگڈنڈی کی طرح گزرتا تھا جہاں گھاس یا تو اگی نہ تھی یا پامال ہو گئی تھی۔ درندہ یقیناً اسی راستے سے آتا جاتا ہوگا مگر اس کے پیروں کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ وادی میں جہاں ہوا بگولوں کی طرح چکر کاٹتی ہوئی اڑتی تھی کوئی نشان مل بھی نہ سکتا تھا۔ اندیشہ تھا کہیں کالے مکوڑے ہمارا راستہ نہ روک لیں، مگر وہ رات سے ایک بڑی ضیافت میں شریک تھے۔ ہم کسی مزاحمت کے بغیر پون میل چوڑی پٹی پار کر کے 2 شاخے درختوں کے جنگل میں داخل ہوئے۔ ان درختوں کا نظارہ عجیب تھا۔ ہر درخت اپنے تنے سے کچھ اوپر جا کر 2 شاخوں یا 2 ٹہنیوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور ان بڑی ٹہنیوں سے بھی 2 شاخیں نکلتی تھیں۔ کوئی شاخ تنہا نہ تھی بلکہ چھوٹی شاخوں سے 2 کونپلیں پتوں کی صورت میں نمودار ہوتی تھیں، جیسا ہمیں بودی کے ذریعے معلوم ہوا تھا۔ پروفیسر ولیم ہرش کے نزدیک وہ درخت دوسرے ارضیاتی دور سے تعلق رکھتے تھے۔ ہماری پارٹی میں پروفیسر اسلم کو طبقات الارض کے علم یا تخلیق کائنات سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر یہ تعین نہ کر سکے کہ وہ درخت کس نسل سے اور کتنی مدت کے تھے۔ تاہم ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم دوسرے ارضیاتی دور کی دھرتی پر پہنچ گئے ہیں۔ اچانک ایک ہولناک چینخ سن کر ہم پریشان ہو گئے اور اس سمت دیکھنے لگے
جدھر سے آواز آئی تھی۔ ہرنام سنگھ کی تیز نظروں نے دور درختوں کے ایک جھنڈ میں کچھ دیکھ لیا اور ادھر رائفل اٹھا کر بولا، گدھ ہے کوئی۔ مگر وہ گدھ سے بھی بڑا کوئی الو نما پرندہ تھا جس کی بڑی بڑی آنکھیں شاخوں کے جھرمٹ سے ہمیں گھور رہی تھیں۔ ہرنام سنگھ چاہتا تھا کہ اسے مار گرائے، مگر پرنسس اندرا نے منع کر دیا کیونکہ ہمیں اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا۔ اس جنگل میں ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا کہ کدھر جائیں۔ درندے کے پیروں کا کوئی کھوج نہ مل سکا، البتہ اس مڑے توڑے راستے کی سیدھ میں جس سے گزر کر ہم جنگل میں داخل ہوئے تھے ایک طرف ہو لیے۔ درختوں کے درمیان کہیں کہیں جنگل گھنا اور تاریک ہوتا چلا گیا۔ اس جنگل میں عجیب سی وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ سوائے ہوا کی تیز سرسراہٹ کے کوئی آواز نہ تھی۔ شکاری ایک عام جنگل کے خطروں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور ہم جس وادی میں سفر کر رہے تھے، جس جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں اگرچہ کیکڑوں جتنے بڑے بڑے مردار خور کالے مکوڑوں اور الو نما جسیم پرندے کے علاوہ اور کوئی مخلوق دکھائی نہیں دی تھی، لیکن وادی حیرت و اسرار میں کوئی بھیانک خطرہ ناگہاں ہمیں گھیر سکتا تھا۔ اس لیے سردارنی اور گھومبی کے گروپ کو، جس کے پاس صرف بھالے تھے، حفاظت کے پیش نظر دونوں رائفل بردار گروپوں کے درمیان کر لیا گیا۔ ہرنام سنگھ ہمارے آگے آگے دونوں ہاتھوں سے گھنی شاخوں کے پٹ کھولتا جنگل میں گھستا چلا گیا۔ ہم لومبارو مندر سے کم و بیش 4-5 میل دور نکل آئے تھے۔ جنگل میں کوئی خطرہ نہ تو گھنے درختوں پر دکھائی دیا، نہ زمین پر پیش آیا، البتہ بعض شاخوں پر جھونکوں کی قسم کے سنڈے یا کیچوے رینگتے نظر آئے۔ گنجان شاخوں کے درمیان سے گزرتے وقت ایک جونک نما کیڑا گھومبی سردار کے بازو سے چمٹ گیا، اور پتہ اس وقت چلا جب اس نے بازو پر کاٹا اور گھومبی کی چینخ نکل گئی۔ پارٹی رک گئی۔ زرد رنگ کے اس سنڈے کو رومال سے پکڑ کر گھومبی کے بازو سے اتارا گیا۔ بازو آنن فانن سوج گیا۔ جہاں کیڑے نے کاٹا تھا وہاں ایک دوا مل دی گئی۔ زہر کا اثر دور کرنے کے لیے بازو پر ایک انجیکشن بھی لگایا گیا، جس سے گھومبی کا درد کم ہوا اور پارٹی پھر آگے بڑھی۔ گھنے جنگل سے گزر کر ہم اچانک ایک چٹیل میدان میں داخل ہوئے، جہاں تھوہر کے 2 شاخے درخت ستونوں کی مانند زمین کی چھاتی میں پنجے گاڑے کھڑے تھے، اور ان سے پرے ایک پہاڑی لمبوترا سلسلہ شمالن جنوبن پھیلا تھا۔ اس میدان میں جاتے ہی ہرنام سنگھ نتنے سکیڑ کر فضا سونگھنے لگا اور بولا، آپانو کوئی بو آ رہی ہے۔ رانا صفدر اور وکرم نے بھی، جو اس معاملے میں کچھ سوجھ بوجھ رکھتے تھے، ہوا میں سونگھا۔ ان کے نزدیک کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، مگر جو ہی ہم لوگ چٹیل میدان سے گزر کر پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھے، ایک چٹان کے پہلو میں کسی عجیب الخلقت جانور کا بہت بڑا ڈھانچہ دیکھ کر بری طرح چونکے۔ وہ ڈھانچہ سر سے دم کی ہڈی تک گرگٹ نما کم و بیش 70-80 فٹ طویل، اور بودی سے لومبارو کی جو خصوصیات سنی تھیں ان کے عین مطابق تھا، مگر پروفیسر کے بقول 1.5 صدی پرانا تھا۔ جب ہم ڈھانچہ دیکھ رہے تھے، ہرنام سنگھ نے دوبارہ فضا سونگھی اور یہ اعلان کر کے ہمیں چونکا دیا، صاحب جی کوئی شے نیڑے تیڑے ہے۔ اب کے رانا صفدر اور وکرم نے بھی تصدیق کی۔ ہوا شمال سے جنوب کی سمت چل رہی تھی اور بو شمال سے آ رہی تھی۔ میری اپنی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ خطرہ کہیں آس پاس ہی ہے۔ ناگہاں ہرنام سنگھ نے درندے کی سانسوں کی آواز سن لی اور اچھل گیا۔ پھر سانسوں کے اتار چڑھاؤ کی مدھم سنسناہٹ سب نے سنی اور چونک گئے۔ دراصل بے دہانی میں ہم درندے کے بھٹ کے بالکل قریب آ گئے تھے، اور اندازے کے مطابق وہ ہم سے 20-25 گز کے فاصلے ہی پر کہیں موجود تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو پہاڑی سلسلے پر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ مقابلے سے پہلے ضروری تھا کہ ہم اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ شمالن جنوباً پھیلا وہ سلسلہ کہیں 80-90 فٹ، کہیں 100-125 فٹ اونچا اور ہمیں درندے کے حملوں سے بچا سکتا تھا۔ سب سے پہلے سردارنی اپنے سامان بردار آدمیوں کو لے کر اوپر پہنچی۔ پروفیسر اسلم کا گروپ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ میں نے اپنے گروپ سے صرف ہرنام سنگھ کو ساتھ لیا اور پرنسس اندرا سمیت باقی ساتھیوں کو اوپر جانے کے لیے کہا، مگر اندرا اور بودی نے میرا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دگل اور صوبیدار بھی میرے بغیر اوپر جانے پر تیار نہ تھے۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر اور خطرے کی صورت میں فوراً بلندی پر چلے جانے کی ہدایت دے کر ہرنام سنگھ کے ساتھ آگے بڑھا۔ درندے کے سانسوں کی آواز اب زیادہ قریب معلوم ہو رہی تھی، جیسے کوئی ریلوے انجن ہونک رہا ہو۔ پہاڑی کے ساتھ ابھی ہم 40-45 قدم چلے ہوں گے کہ ٹھٹک کر رکے۔ وہیں ایک پہاڑی کٹاؤ نے
محیب غارنما دہانے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کٹاؤ کے اندر ایک عظیم الجثہ جانور کی جھلک دکھائی دی جو سرسری نظر میں ڈائناسوری دور کے ڈائناسورس اور ٹائرانوسورس ریکس کی کسی مخلوط نسل کا نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی جھلک دیکھ کر اور عظیم قد و قامت کا اندازہ کر کے ہم جلدی سے پیچھے مڑے تو حیران تھے کہ پرنسس اندرا ساتھیوں سمیت ہمارے عقب میں کھڑی تھی۔ درندے نے ابھی تک ہماری بو نہیں سونگھی تھی، مگر جب ہم تیزی سے پلٹے ایک بھاری پتھر ہرنام سنگھ کے پاؤں کے نیچے سے پھسل کر کٹاؤ کے دہانے میں لڑکتا چلا گیا اور درندے نے بھٹ سے باہر ہماری نقل و حرکت محسوس کر لی، کیونکہ فوراً ہی ایک خطرناک غراہٹ ہماری سماعت سے ٹکرائی اور ہم بھاگ کر پیچھے ہٹے۔ میں نے پہاڑی پر چڑھنے کا اشارہ کیا، مگر پرنسس اندرا ایک طرف کھڑی ہدایت دینے لگی کہ گولیاں درندے کے تالو میں ماری جائیں۔ درندہ اپنے بھٹ میں غرا رہا اور شاید باہر آ رہا تھا۔ پہاڑی بلندی پر ہمارے ساتھیوں نے بھی اس کی غراہٹیں سن لیں۔ پرنسس اندرا نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اوپر ہی رہیں اور موقع محل کے مطابق کارروائی کریں۔ اچانک گرگٹ نما عظیم الجثہ جانور غراتا اور سانسوں کی سیٹیاں بجاتا باہر آیا۔ ہم نے ایک پہاڑ کو پہاڑ سے نکلتے دیکھا۔ وہ 2 ٹانگوں پر چل رہا تھا اور 25-26 فٹ اونچا، مگر لمبی تھوتھنی سے دم کے آخری سرے تک جو کسی گاؤ دم کی مانند اس کے عقب میں حرکت کر رہی تھی 70-75 فٹ لمبا تھا۔ پہاڑی کٹاؤ سے نکلتے ہی اس نے ہمیں دیکھا اور رعد آفری کڑک اور چنگھاڑ کے ساتھ گرجا۔ شانوں کے ساتھ لگے بازو جو اس کی عظیم جسامت کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے فضا میں حرکت کرنے لگے۔ چنگھاڑنے اور دھاڑنے سے اس کے بھاری جبڑے کھلے، ان کے اندر دانتوں کی آریاں نظر آئیں اور سرخ سرخ تالو دکھائی دیا۔ ہم اس سے 40-45 قدم دور تھے۔ اتنے فاصلے سے 6 رائفلیں دھاڑی اور 4 گولیاں یقینی طور پر اس کے تالو میں چھید کر گئیں، جبکہ 2 گولیاں صرف سر سے چٹختی نکل گئیں۔ درندے کے حلق سے خوفناک چنگھاڑ کے ساتھ خون کی دھاریں بھی پھوٹ پڑیں۔ شدید تکلیف کی حالت میں اس کے آدھے جبڑے بند ہو گئے اور وہ تل ملاتا، غراتا، خون اگلتا بڑی تیزی سے ہم پر جھپٹا۔ گولیوں کی دوسری باڑ منہ اور گردن کے آس پاس ماری گئی جو غیر مؤثر رہی۔ بیشتر گولیاں اس کی سخت کھال سے چٹک کر رہ گئیں، صرف ایک گولی کان کے پاس زخم لگا سکی۔ وادی کی غیر معمولی آب و ہوا نے اس کی کھال لوہے کی مانند سخت کر دی تھی اور گولیاں کھال پر اثر نہ کرتی تھیں۔ وہ غراتا، ڈگمگاتا آگے بڑھا اور ہم بھاگ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ پھر میرے، پرنسس اندرا اور بودی کے پیچھے لپکا، کیونکہ ہم تینوں اکٹھے تھے۔ دگل نے چلا کر صوبیدار کو ہینڈ گرینیڈ مارنے کے لیے کہا۔ صوبیدار نے گرینیڈ نکال کر درندے پر دے مارا، مگر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ گرینیڈ اس کی کھال سے ٹکراتا نیچے گرا اور دم کے پچھلے حصے پر پھٹا، جس سے زبردست دھماکہ ہوا۔ گرد و غبار کے ساتھ پتھر کنکریاں دور تک اڑیں اور درندے کی نصف دم کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ اس اثنا میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ پہاڑی کٹاؤ سے اسی نسل کے 2 اور درندے غراتے دھاڑتے باہر نکلے جو قد و قامت میں اس سے چھوٹے اور بچے معلوم ہوتے تھے، مگر ان کی جسامت بھی ہاتھی سے 3 گنا کم نہ تھی۔ ہم سب نے حیرت و استعجاب کی نظروں سے نئے عفریتوں کو دیکھا۔ اسی لمحے دم کٹے زخمی درندے نے جھپٹ کر دگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو نئے جانوروں کو حیرت و خوف سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اس کے پنجے میں جکڑا اوپر اٹھنے لگا۔ رائفل ہاتھ سے گر گئے اور بھیانک چیخ فضا میں گونجتی چلی گئی۔ دگل کی یہ حالت دیکھ کر ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب ہم درندے پر فائر کر سکتے نہ ہینڈ گرینیڈ پھینک سکتے تھے، بلکہ اس کے عقب میں ان 2 درندوں کو بھی بھول گئے جن کی غراہٹوں اور بھیانک آوازوں سے وادی گونج رہی تھی۔ دگل کو پنجے میں جکڑ کر جو اس کے شکنجے میں ادموا سا تڑپ رہا تھا، بڑے درندے نے منہ اوپر اٹھایا اور انتہائی خوفناک آواز میں چنگھاڑا، گویا اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کا اوپر اٹھا منہ پہاڑ کی جانب تھا اور جب پوری شدت سے چنگھاڑتے ہوئے خون آلود جبڑے کھلے تو بلندی سے پروفیسر اسلم، رانا صفدر، وکرم، اجیت سنگھ اور رگھو رائے نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے تالو میں چند گولیاں اور اتار دیں۔ وہ غراتا، لڑکھڑاتا، خون اگلتا نہ صرف پیچھے ہٹا بلکہ دگل پر اس کی گرفت بھی چھوٹ گئی جو فضا میں لڑھکنیاں کھاتا پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔ اس کے بے جان جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس واقعے نے ہمیں دہلا دیا۔ درندہ اپنے تالو میں متعدد گولیاں کھانے کے باوجود گرا نہ تھا، صرف لڑکھڑایا تھا،
مگر اب ہم اس پر بھرپور حملہ کر سکتے تھے۔ اوپر سے ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے نے، نیچے سے صوبیدار خدا داد اور ہرنام سنگھ نے، تینوں عفریتوں پر یکے بعد دیگرے کئی گرینیڈ پھینکے، جن کے لرزہ خیز دھماکوں سے شدید گونج پیدا ہوئی۔ گرد و غبار کے بادل اٹھے، چھوٹے بڑے پتھر فضا میں اڑتے چلے گئے۔ گرد و غبار کے ان بادلوں میں ہم نے تینوں عفریتوں کو گرتے اور زمین پر اپنی دمیں پٹکتے دیکھا۔ ان کی خوفناک غراہٹیں سنی جو بتدریج موت کے گھیرے میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ اسی غبار میں ہرنام سنگھ بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑ کی طرف لپکا اور بے جان دگل کو اپنی کمر پر اٹھا لیا۔ اس ہنگامے میں کچھ اڑتے ہوئے کنکر پتھر ہرنام سنگھ کو بھی لگے اور وہ زخمی ہو گیا، لیکن دگل کو لے آیا جو دم توڑتے عفریتوں کے عقب میں پڑا تھا۔ اس نے بے جان دگل کو پرنسس اندرا اور میرے سامنے لا رکھا۔ ہم اس کی حالت پر تڑپ گئے۔ میں نے اس کے بے جان ٹھنڈے جسم پر ہاتھ رکھا، نبض دیکھی تو ابھی اس میں خفیف سی حرکت موجود تھی، اور رانا صفدر کو آواز دی۔ وہ اور پروفیسر اسلم دونوں لپکتے جھپکتے پہاڑ سے اترے اور فوراً ہمارے پاس پہنچ گئے۔ میں چلایا، صفدر، ابھی دگل میں جان باقی ہے۔ اس نے فوراً اپنا فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کورامائن کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکائے۔ ہم سب دگل کے ٹھنڈے ہاتھ پاؤں ملنے لگے اور چند ہی لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی جو بتدریج گرم ہو رہا تھا۔ اس اثنا میں جب ہم دگل کی طرف مصروف تھے، تینوں عفریت زمین پر زور زور سے دمیں پٹکتے، پچھاڑیں کھاتے، دھول اڑاتے، غراتے، دم توڑتے رہے۔ ان کے جسموں کی مضبوط سخت کھال جگہ جگہ سے اڑ گئی، گوشت کے لوتھڑے نکل آئے اور کئی اعضاء کے پرخچے اڑ گئے تھے، مگر وہ سخت جانور اتنے شدید حملوں کے بعد بھی دیر تک تڑپتے اور جان کنی کی حالت میں ہونکتے اور غراتے رہے۔ اگر ہرنام سنگھ ہمت کر کے دگل کو ان کے عقب سے نہ اٹھا لاتا تو یقیناً کسی عفریت کی دم کی جھپٹ میں آ جاتا، اور اس حالت میں کسی دم کا ایک ہی کوڑا اس کی زندگی ختم کر دیتا۔ 10-15 منٹ میں تینوں عفریت دم توڑ گئے اور ان کے مرتے ہی جیسے فضا پرسکون ہو گئی۔ ادھر دگل کو بھی ہوش آ گیا، پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی میں درد محسوس کر رہا تھا، لیکن رانا صفدر نے مضروب ہڈیوں پر کسی تیل کی مالش کی اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ پرنسس اندرا کے دونوں باڈی گارڈز بھی پہاڑ سے نیچے آ گئے اور ہرنام سنگھ کے ساتھ اس پہاڑی کٹاؤ میں جھانکنے لگے جو درندوں کا مسکن تھا، مگر اب وہاں ان کے جسموں کی مخصوص بو کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ دگل اٹھ کر چلنے پھرنے لگا تو ہماری جان میں جان آئی۔ پھر ہم نے مردہ عفریتوں کا جائزہ لیا اور پروفیسر اسلم نے یہ انکشاف کر کے چونکا دیا کہ دم کٹا بڑا جانور دراصل مادہ تھی اور دوسرے دونوں اس کے بچے تھے۔ ان بچوں کا باپ یعنی اصل لومبارو اور ٹائرانوسورس ریکس کی مخلوط نسل کا درندہ ان میں نہیں تھا۔ اس انکشاف سے ایک نئی تشویش لاحق ہوئی کہ وہ کہیں خوراک کی تلاش میں نکلا ہوگا۔ رائفلوں کے فائروں اور ہینڈ گرینیڈوں کے مسلسل دھماکوں سے وادی اجل کی فضا لرز اٹھی۔ وہ دھماکے یقیناً کئی میل تک سنائی دیے ہوں گے۔ لومبارو نے بھی جہاں کہیں ہوگا ان کی دہشتناک آوازیں سنی ہوں گی اور وہ اپنے بھٹ کی طرف پلٹے گا۔ گویا ابھی ہمارا مشن ادھورا تھا اور اس کی تکمیل لومبارو کی ہلاکت ہی سے ہو سکتی تھی۔ یہ سوچ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اسی پہاڑی سلسلے پر جو درندے کا مسکن تھا اس کا انتظار کریں گے، خواہ ہمیں رات اسی پہاڑی پر کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا پڑے۔ رانا صفدر نے ہرنام سنگھ کے زخموں پر بھی مرہم لگا دیا تھا۔ ایک بھاری کنکر اس کے کندھے پر، دوسرا کولہے پر لگا تھا اور معمولی زخم آ گئے تھے۔ ہرنام سنگھ مرہم لگوانے پر تیار نہیں تھا، مگر اسے مرہم لگوانے پر اس لیے مجبور کیا گیا کہ وادی کی اجنبی آب و ہوا میں معمولی زخم کہیں بگڑ نہ جائیں، کیونکہ سردار گھومبی کا بازو جس پر زہریلے کیڑے نے کاٹا تھا ابھی تک سوجا ہوا تھا۔ دن کے 4 بج رہے تھے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں درختوں، پہاڑوں، ٹیلوں کے اور خود ہمارے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ کچھ ساتھی ابھی تک پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ ہم اپنا سامان سمیٹتے پہاڑی سلسلے کی جنوبی ڈھلان کی طرف ہو لیے، کیونکہ اوپر جانے کے لیے وہی راستہ تھا، اور ڈھلان کو عبور کر کے اپنے کوکی ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے جنہوں نے بلندی سے ایک انتہائی خونریز معرکہ دیکھا، اور اس معرکے میں دیو پیکر عفریتوں کو، جو غالباً ان کے سردار بھوتوں سے بھی کہیں بڑے اور انتہائی خطرناک تھے، دم توڑتے اور مرتے دیکھا تھا۔ انہوں نے سردارنی سمیت ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور آسام کی قبائلی بولی میں ہمیں آفرین کہی، کیونکہ ہم نے دیو پیکر درندوں یا زرد وحشیوں کے دیوتاؤں کو ہلاک کر دیا تھا، اور پراسرار تگائی کی یہ بات درست ثابت ہوئی تھی کہ آدمی دیوتاؤں سے بڑا ہے۔
لیکن ابھی ہمیں سردار دیوتا کا انتظار تھا۔ پہاڑی سلسلے کی بلندی سے جو شمالاً جنوباً تقریباً 1 میل تک چلا گیا تھا، وادی کا نظارہ کیا تو اس کے بہت سے نئے پہلو سامنے آئے۔ مغرب میں کچھ فاصلے پر وہی گھنا جنگل تھا جس سے نکل کر ہم یکلخت درندوں کے بھٹ تک پہنچ گئے تھے۔ وہ جنگل شمال کی جانب بہت دور ایک آبی لکیر پر ختم ہوتا تھا۔ مشرق میں چھدرے درختوں کے ساتھ ساتھ ایک سرسبز پٹی نظر آئی جو سیدھی مشرقی حصار کی سمت چلی گئی تھی، مگر دوربین سے بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ سرسبز پٹی ایک ڈنڈی کی اونچی لمبی گھاس پر مشتمل تھی یا سبز گھنی جھاڑیوں کی عریض و طویل باڑھ تھی۔ اس پٹی کے ساتھ ہی کئی میل کی لمبائی میں وادی کی سطح کمان کی طرح ہلکا خم کھا کر بلند ہو رہی تھی، اور اس کمان کی بلندی 40-50 فٹ تک چلی گئی تھی۔ ایسا کمانی ابھار تھا جو کئی میل تک اسی ترتیب کے ساتھ مشرق کی جانب چلا گیا تھا، اور اس کے شمال میں بھی ایک آبی لکیر کہیں ٹیلوں کی اوٹ میں چھپ جاتی، کہیں چھدرے درختوں میں اس کی ہلکی سی جھلک نظر آ جاتی، کیونکہ اس کمان کے شمال کی جانب بھی 2 شاخے درختوں اور ٹیلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ آبی لکیر کہیں انہی ٹیلوں کے شمال میں تھی جو غالباً مغربی حصار سے مشرقی حصار تک کسی طویل جھیل یا دریا کی صورت چلی گئی تھی، اور دونوں حصاروں کے درمیان کم و بیش 50-60 میل کا فاصلہ تھا۔ یوں تو اس وادی حیرت و اسرار کا ہر منظر بڑا عجیب اور انوکھا تھا، لیکن شمال مشرق کی طرف بہت دور حد نظر تک پہاڑوں اور جنگلوں کا ایک ایسا سلسلہ بھی نظر آیا جس پر سچ مچ سحر و طلسم کا گمان ہوتا تھا۔ ہم اس بات پر حیران تھے کہ سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی وہ وادی کس طرح ہماری ارضی دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ سی رہ گئی ہے۔ مزید حیرت اس پر تھی کہ دوسرے ارضیاتی دور کی اس دنیا میں ڈائناسورس اور ٹائراناسورس ریکس کی مخلوط نسل کے ایک مختصر سے کنبے کے سوا ڈائناسوری دور کا اور کوئی جانور موجود نہ تھا۔ وادی کا نظارہ کرنے کے بعد جو گھنے جنگلوں، گھاس کی پٹیوں، پیالہ نما چٹیل میدانوں، پراسرار آبی لکیر، پہاڑی ٹیلوں اور لمبوترے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل تھی، ہم اس ہموار سطح پر بیٹھ گئے جو اس پہاڑ کی بلندی پر ایک چھوٹے سے مستطیل قطعے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ لومبارو ابھی تک نہیں لوٹا تھا، حالانکہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ہم 11 بجے ناشتہ کرنے کے بعد مندر سے روانہ ہوئے تھے اور اب بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے تھیلوں میں 2 دن کی خوراک موجود تھی۔ فوجی کوپیوں میں پانی بھی تھا۔ سفری کوپیاں صوبیدار خداداد خان اپنے سامان کے ساتھ لایا تھا۔ مستطیل قطعے پر بیٹھ کر ہم شام کا کھانا کھانے لگے تاکہ درندے کی آمد سے قبل غذا سے اپنی جسمانی طاقت پھر بحال کر لیں۔ ہمارا خیال تھا کہ اصل مقابلہ اسی سے ہوگا۔ کھانے کے دوران ہرنام سنگھ کی تیز نگاہ نے شمال مشرق کے دور دراز جنگلوں اور پہاڑوں کے درمیان غالباً کوئی عجیب شے دیکھ لی تھی، کیونکہ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور دوربین لگا کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو ہرنام سیاں؟ دھواں ہے صاحب جی، دور کسی پہاڑی تو اٹھ رہا ہے، کوئی آتش فشاں پہاڑی ہوگی، مگر دھوئیں کے ساتھ آگ بھی جلتی نظر آ رہی ہے۔ آگ بھی ہے؟ میں خود حیران ہو کر اٹھا اور دوربین سے شمال مشرق کی جانب دیکھنے لگا۔ 10-12 میل دور دن کی فرار ہوتی روشنی میں ایک پہاڑی سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور کبھی کبھی آگ کے شعلے بھی بھڑکتے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے شعلے بڑے مدھم مدھم سے دکھائی دیے، مگر آگ بہرحال تھی۔ وہ آگ میرے اور ہرنام سنگھ کے علاوہ پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم اور رانا صفدر نے بھی دیکھی، جو وقفے وقفے سے بھڑکتی اور بجھ جاتی۔ ہم سب حیران تھے کہ آخر وہ آگ کیسی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک گھومبی سردار نے خیال پیش کیا، جس وادی میں اتنے بڑے بڑے دیو ہیں وہاں بھوت پریت بھی ہوں گے، آگ بھوتوں نے جلائی ہوگی۔ مگر سردارنی نے اس کا خیال مسترد کر دیا، بھوت دن کو آگ نہیں جلاتے۔ اس آگ اور دھوئیں نے ہر شخص کو حیران کر دیا۔ ہم چاہتے تھے اس کا کھوج لگائیں، لیکن سر دست ہمیں لومبارو کا انتظار تھا، جس کی آمد کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے۔ حالانکہ سورج مغربی حصار کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور موت کی وادی پر شام نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ یقین تھا وہ اپنے بھٹ میں ضرور آئے گا، ہمیں اسی پہاڑی پر اس کا انتظار کرنا اور وہیں اس سے نبرد آزما ہونا تھا۔ شام کے اندھیرے میں ہم پوری طرح چوکس تھے۔ ہرنام سنگھ اور صوبیدار پہاڑ کے کنارے پر بیٹھے لومبارو کے مسکن کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ جوں ہی وہ اپنے مسکن کی طرف لوٹے گا، پہاڑ کی بلندی ہی سے گرینیڈ مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ مگر آسمان کے ساگر میں چاند کا بجرا اترنے لگا
اور وہ اپنے مسکن کی طرف نہ لوٹا حتیٰ کہ رات بھیگنے لگی۔ میں نے اپنے کوکی ساتھیوں کے علاوہ دگل، بودی، وکرم، ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھورائے کو مشورہ دیا کہ وہ آج رات سنگلاخ بستر پر آرام کریں۔ آدھی رات کے بعد صرف بودی، وکرم اور ٹھاکر اجیت سنگھ کو نگرانی کے لیے جگا دیا جائے گا۔ درندے کی آمد غیر یقینی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے تھکے ماندے ساتھی کھلے آسمان کے نیچے پتھروں پر سر رکھ کے لیٹ گئے، مگر 2 پہرے داروں کے ساتھ میں، پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم اور رانا صفدر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 15ویں رات کی چاندنی میں، جو اجالا پاک کی آخری رات تھی، موت کی وادی پر گہرا پرہول سناٹا طاری تھا۔ اس سناٹے میں ناگہاں ہم نے شمال مشرق کی سمت سے آتی ایک مدھم آواز سنی، جس پر لومبارو کی چنگھاڑ کا شبہ ہوا۔ آواز میلوں دور سے آئی تھی، اس لیے واضح نہ تھی۔ سوچا شاید درندہ شمالی جنگل سے لوٹ رہا ہے، مگر جوں جوں رات بھیگتی چلی گئی، وقفے وقفے سے ایسی ہی مدھم آواز سنائی دیتی رہی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ شمال مشرقی جنگلوں میں کہیں 5-6 میل دور شکار کی تلاش میں چنگھاڑتا دھاڑتا پھر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج رات واپس نہ آ سکے، مگر ہماری طرح یہ بات اس سرگزشت کے قارئین کے لیے حیرت اور دلچسپی کا باعث ہوگی کہ ان جنگلوں میں وہ کون سی مخلوق کا شکار کرنے نکلا ہوگا۔ آدھی رات کے بعد ہم نے اس کی واپسی سے مایوس ہو کر بودی، وکرم اور ٹھاکر اجیت سنگھ کو پہرے کے لیے جگا دیا اور خود سنگلاخ فرش پر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ وادی کی چھاتی سے بھاپ اٹھ اٹھ کر دھوئیں میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور اس دھند میں جنگلوں، میدانوں، پہاڑوں کے منظر دھندلے ہو گئے تھے۔ ہوا بھی چل رہی تھی، جس نے کھلے آسمان کے نیچے ہمیں تھپک تھپک کر سولا دیا۔ درندہ رات اپنے بھٹ میں واپس نہ آ سکا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ مشرق سے سورج نکل آیا، جس کی اولین کرنوں نے ہمیں جگا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم سوچنے لگے کہ اگر درندہ رات کو واپس نہیں آیا تو ممکن ہے دن کو بھی نہ آئے اور ہم اس کے انتظار میں بیٹھے وقت ضائع کرتے رہیں۔ ہمارا اصل مشن اسی کو ہلاک کرنا تھا، جس کی خاطر ہم نے ہزاروں میل کا طویل اور انتہائی کٹھن سفر کیا تھا۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ اگر وہ وادی کے آخری کناروں تک چلا جائے تو ہم بھی وادی کے آخری کناروں تک اس کا پیچھا کریں گے اور اسے ہلاک کیے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق ہم نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور آگے پیچھے پہاڑ سے اتر کر شمال مشرق کی سمت ہو لیے۔ رات درندے کے چنگھاڑنے دھاڑنے کی مدھم مدھم آوازیں اسی جانب سے آتی رہی تھیں۔ کمان کی قوس کی مانند وادی کے طویل ابھار تک پہنچنے کے لیے ہمیں ٹیلوں اور پیالہ نما چٹیل میدانوں سے گزرنا پڑا۔ 3 میل کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کیا۔ وہاں طویل سرسبز پٹی کا بھید بھی کھلا۔ وہ ایک ڈنڈی کی اونچی لمبی گھاس کی بجائے نرسلوں کی پٹی تھی، اور اس وادی میں نرسل ہی وہ پودا تھا جس کی ساخت ہماری دنیا کے نرسلوں سے ملتی جلتی تھی۔ وہاں لمبی پتی کی گھاس بھی سرکنڈوں کے تیلوں کی مانند کھڑی ہونے کی بجائے سبزے کی طرح زمین پر بچھی ہوئی تھی، مگر وہ گھاس زلف دراز کی طرح طویل اور موٹے موٹے نرسلوں کی بلندی بھی 13-14 فٹ سے کم نہ تھی۔ ہم اس سرسبز پٹی کے سرے سے گزر کر وادی کے قوس نما ابھار پر ہو لیے اور اس ابھار سے اتر کر ٹیلوں اور 2 شاخے درختوں کے درمیان اس آبی لکیر کی طرف بڑھے جو قوس نما ابھار سے کوئی 1.5 میل پرے تھی، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک دریا تھا جو مغرب سے مشرق کی سمت بہہ رہا تھا۔ دریا کافی گہرا اور اس کا پاٹ نصف فرلانگ سے کچھ بڑا تھا۔ یہ معمہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ دریا وادی میں کہاں سے داخل ہوتا اور کہاں سے باہر نکلتا ہے، جبکہ پراسرار تگائی کے نزدیک وہاں داخل ہونے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارے سامان میں جو کوکیوں نے اٹھا رکھا تھا ربڑ کی کشتی موجود تھی۔ ہم نے دریا پار کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بھی طے کر لیا کہ کپالا سردارنی، گھومبی، تینوں کوکی، دوگل، جس کی طبیعت ابھی کچھ نڈھال تھی، اور ان کی حفاظت کے لیے ایک شکاری یعنی وکرم اور ایک فوجی یعنی رگھورائے دریا کے اسی کنارے رہیں گے۔ صرف مجھے، پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم، رانا صفدر، ٹھاکر اجیت سنگھ، صوبیدار خداداد خان، ہرنام سنگھ اور بودی کو دریا عبور کر کے شمال مشرقی جنگل میں جانا تھا۔ چنانچہ کشتی تیار کر کے ہم 8 ضروری سامان کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے اور دوسرے کنارے کی طرف بڑھے۔ کشتی ابھی شمالی کنارے سے دور تھی کہ ناگہاں 3-4 دیو پیکر مگرمچھ ساحل کے نرسلوں اور دریا پر جھکے درختوں کی اوٹ سے نکل کر مختلف سمتوں سے کشتی کی طرف بڑھے۔ ہم ان دیو پیکر مگرمچھوں کو دیکھ کر، جو بڑے جسیم اور 18-20 فٹ طویل تھے، لمبے لمبے جبڑے کھولے
दांतों की आरियां चमकाते और पानी को तेजी से काटते देखकर सख्त परेशान हो गए। हमें उन इफरीतों को रबड़ की कश्ती से बहरहाल दूर रखना था, इसलिए गोलियां दागने की बजाय दूर ही से उन पर मुख्तलिफ अतराफ में 3 हैंड ग्रेनेड फेंके गए, जिनका नतीजा हमारी तौका के ऐन मुताबिक निकला, जो उनकी लंबी थूथनियों और जिस्म पर फटे और धमाकों के साथ ही उनके परखच्चे उड़ गए। दरिया में एक भौचाल आ गया और उनके कटे फटे जिस्मों से खून की धारें फूटकर पानी में तैरने लगीं। हम अपनी कश्ती को उस भौचाल से बचाकर किनारे पर ले गए, लेकिन इस असना में 8-10 मजीद देव पैकर मगरमच्छ साहिल की कमीनगाहों से निकलकर दरिया में तीर की मानिंद उड़ते तैरते नजर आए और जाते ही मुर्दा या जख्मी इफरीतों पर टूट पड़े। देव पैकर मगरमच्छों की नागहां यलगार और हलाकत एक ऐसा सनसनीखेज वाकया था जिसने हमें और हमारे साथियों को, जिन्हें हम दूसरे किनारे पर छोड़ आए, हैरान और शशदर कर दिया। मौत की वादी में हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे थे। दरिया में अभी तक एक तूफान बपा था। साहिल पर उतरते ही हमने कश्ती की हवा खारिज करके उसे सामान में बांधा और तेजी से आगे बढ़े। ख्याल था दरिया में बमों के जो धमाके हुए हैं उनकी आवाज लोमबारू ने सुन ली होगी और वो कहीं ना कहीं धाड़ कर चिंगाड़ कर अपनी मौजूदगी का ऐलान करेगा। मगर शुमाल मशरकी जंगल में, जहां अक्सर दरख्तों से पत्तों के साथ शाखें भी नोच ली गई थीं, हम 1 मील तक घुसते चले गए और उसने कहीं भी अपनी मौजूदगी का ऐलान ना किया। अलबत्ता हरनाम सिंह ने एक जगह अचानक रुककर ऐलान कर दिया, आपा ने फेर बू सूंघ लई है। चंद कदम के फासले पर राणा सफदर भी चौंक उठा और दाएं जानिब एक पहाड़ी को देखने लगा। हरनाम सिंह ने भी उसी तरफ इशारा किया। बू ऐदरों आई है। छिदरे जंगल में मशरकी सिमत एक छोटी पहाड़ी दूसरी छोटी पहाड़ी से मिल रही थी। हम राइफलें ताने और हमारे तीनों साथी ग्रेनेड संभाले उसी तरफ बढ़े और तेजी से दोनों पहाड़ियों की दरमियानी खला में पहुंचे तो लोमबारू की बजाय डायनासोरी नस्ल के एक और गिरगिट नुमा मगर अजीमुज्जुस्सा जानवर को जमीन पर बैठा देखकर हैरान रह गए, जो जुस्से में लोमबारू से भारी था। जानवर ने भी हमें देख लिया और चिंघाड़ता हुआ हमारी जानिब बढ़ा। जैसे हम उसके आराम में खलल अंदाज हुए थे, यूं लगा कि एक पहाड़ हमारी तरफ रेंग रहा है। मारे गुस्से के हलक से गुर्राहटें निकल रही थीं। कोई लम्हा जाया किए बगैर सूबेदार ने उस पर ग्रेनेड दे मारा, जो जबरदस्त धमाके से उसके जिस्म पर फटा। हमारी हैरत की इंतहा न रही जब वो पहाड़ एक ही ग्रेनेड से उलट गया और जिस्म के चीथड़े उड़ गए। कोह पैकर वहशी चिंघाड़ता, गुर्राता, दुम जमीन पर पटकता, तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। हमने आगे बढ़कर उसकी पहाड़ सी लाश देखी तो प्रोफेसर ने बताया, ये सब्जी खोर जानवर ब्रोंटोसॉरस है। फिर एक पल ठहर कर बोले, था नहीं बल्कि थी, क्योंकि ये ब्रोंटोसॉरस की मादा थी। ये कहकर उन्होंने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां हमने उसे बैठे देखा था। वहां फुटबॉल के हुज्जम का मगर किसी कदर लंबूतरा एक अंडा पड़ा था। ये अंडा उसने अभी अभी दिया था। हमारे साथियों के लिए ये बात किसी अचंभे बल्कि अजूबे से कम ना थी कि इतना अजीमुज्जुस्सा और देवपैकर जानवर बच्चे देने की बजाय अंडे देता है। प्रोफेसर ने उनकी मालूमात में इजाफा किया। इब्तिदाई दौर में समंदर और जमीन के तमाम जीरूह, क्या मछलियां क्या जानवर अंडों से पैदा होते थे। करोड़ों बरसों बाद खुश्की पर चलने फिरने वाले हैवानों की नई नस्ल, जिनमें एक हैवान नातिक को इंसान कहा जाता है, बच्चे देने और बच्चों को अपनी छातियों से दूध पिलाने लगी। इसी असना में हमने छिदरे जंगल में निस्बतन एक छोटे या दरमियाने दर्जे के जानवर को तेजी से एक तरफ गुजरते देखा। गालिबन वो हैंड ग्रेनेड के धमाके से खौफजदा होकर किसी करीबी मकीन गाह से निकला और घने जंगल की तरफ जा रहा था। उसे देखते ही प्रोफेसर बोले, वो जानवर गालिबन मेगलोसॉरस था, जो डायनासोरी नस्ल के तमाम जानवरों में तेज रफ्तार समझा जाता रहा। अब ये हैरत अंगेज हकीकत मुनकशिफ हो गई कि सैकड़ों मुरब्बा मील रकबे में फैली वादी, जो दूसरे अर्जियाती दौर से गुजर रही थी, दरअसल डायनासोरी नस्ल के जानवरों की दुनिया थी और हम उस दुनिया में आ गए थे जो करोड़ों बरस पहले कुर्राए अर्श से नाबूद हो गई। लेकिन नाकाबिले उबूर चट्टानों और पहाड़ों के हिसार में घिरी एक वादी अभी तक मौजूद थी। अब यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकते थे कि रात हमने मध्यम मध्यम से जो चिंगाड़ें सुनी वो हमारे मतलूबा दरिंदे लोमबारू की थीं या दूसरे जानवरों की। दिन के 12:30 हो गए और धूप चमक रही थी। लोमबारू की तलाश से कबल दोपहर का सफरी खाना खाने के लिए हम लोग एक पहाड़ी के महफूज मकाम पर पहुंच गए ताकि इत्मीनान से खाना खा सकें।
کھانے کے دوران ہرنام سنگھ ایک بار پھر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ شمال مشرق کی طرف ایک پہاڑی پر پھر آگ روشن ہوئی اور دھوئیں کے مرغولے اٹھے۔ اب وہ پہاڑی ہم سے تقریباً 1.5 میل دور تھی اور وہی پہاڑی تھی جس پر کل شام بھی وقفے وقفے سے آگ روشن ہوتی رہی۔ اس آگ کے ساتھ ہم نے سینگ پھونکنے کی مدھم سی آواز سنی اور سینگ بھی اسی پہاڑی سے پھونکا جا رہا تھا۔ آگ اور سینگ کی آواز دراصل مدد کا بلاوا تھا، مگر اس وادی حیرت و اسرار میں کسی انسان کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے دوربینوں سے اس پہاڑی کا جائزہ لیا، چوٹی پر آگ بھڑکتی دیکھی، سینگ پھونکنے کی مدھم آواز ایک بار پھر سنی۔ پروفیسر کہنے لگے، ہو سکتا ہے لومبارو کی قربانی کا کوئی آدمی قربان گاہ سے بچ کر بھاگ نکلا اور ان جنگلوں میں آ چھپا ہو، مگر یہاں کے خطرات دیکھ کر اس نے پہاڑی پر پناہ لے لی اور کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو زندہ رکھا ہو۔ وہ اس وادی کے حصار سے نکل نہیں سکتا، مگر کل سے رائفلوں اور بموں کے دھماکے سن کر سمجھ گیا ہے کہ کچھ مسلح آدمی وادی میں داخل ہو چکے ہیں اور اب آگ اور سینگ سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ بات قرین قیاس تھی۔ ہم نے مجبور و بےکس آدمی کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس خطرناک وادی اور خونخوار درندوں کے بارے میں ہمیں بہت سی معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ ہم نے اسی وقت سامان سنبھالا اور سینگ کی آواز کے جواب میں ہوائی فائر کر کے پہاڑی سے اترے اور شمال مشرق کا رخ کیا۔ ہم چھدرے جنگل اور اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے 1 میل کا فاصلہ طے کر کے پھر ایک آبی لکیر پر پہنچے جس نے شمال مشرقی علاقے کو وادی سے کاٹ کر الگ تھلگ کر دیا تھا۔ ایک بار پھر ربڑ کی کشتی نکالی گئی، صفدر اس میں ہوا بھرنے لگا اور میں پرنسس اندرا کے ہمراہ یہ دیکھنے کے لیے دریا کے ساحل کی طرف بڑھا کہ وہاں بھی مگرمچھ ہیں یا نہیں۔ اور ابھی ہم کنارے سے صرف 5-7 قدم دور تھے کہ اس کی پتھریلی کھوہ سے نکل کر ایک اژدہا نما غیر معمولی سانپ پرنسس اندرا کے سامنے یوں لہرایا جیسے بادلوں میں بجلی کا کنکھجورا لہراتا ہے۔ وہ 8-9 فٹ کی بلندی تک بھاری پھن پھیلا کر اپنے ہی بل کھائے ڈھیر پر کھڑا ہو گیا اور پتلی لمبی جیب لپلپانے لگا۔ سرخی مائل سیاہ رنگ کے غیر معمولی سانپ کو دیکھ کر، جس کے جسم پر سیاہ و سفید دھاریاں لمبائی کی بجائے جلد کی گولائی پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے واقع تھیں اور لمبائی کے رخ دانے دار سیاہ لکیریں سر سے دم تک چلی گئی تھیں، پرنسس اندرا اور مجھ پر ایک سکتہ سا گزر گیا، کیونکہ اس اژدہا نما سانپ کو ہم پراسرار تگائی کے غار میں دیکھ چکے تھے، بلکہ میں اپنی رائفل کی گولی سے اس کا پھن اڑا چکا تھا۔ وہی سانپ ہمارا راستہ روکے کھڑا تھا۔ پراسرار تگائی نے اپنے غار میں ہمیں اس غیر معمولی سانپ کا روپ دکھایا تھا۔ اب وہ دریا کے ساحل پر اپنی اصل حالت میں موجود تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اندرا پر حملہ کرتا، میں اپنی 375 میگنم کی نالی سیدھی کر کے 1-2 قدم آگے بڑھا تو سانپ ڈر کے 1-2 فٹ نیچے ہو گیا۔ اسی لمحے میں نے لبلبی دبا دی۔ ایک خوفناک دھماکے سے پھن کے چیتھڑے اڑ گئے اور وہ اپنے ہی ڈھیر پر گرا، لیکن اب کے ڈھیر غائب نہیں ہوا، بلکہ ہماری نظروں کے سامنے کسمسا کر بل کھا کر پیٹ کے اوپر الٹ گیا۔ بودی اور ہرنام سنگھ بھاگ کر ہمارے پاس پہنچے۔ دونوں نے مردہ سانپ کے ڈھیر کو دریا میں دھکیل دیا اور وہ پانی کی سطح پر تیرتا چلا گیا۔ میں نے پرنسس اندرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگی، مگر میں نے اس سے اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ دریا میں جھانک کر دیکھا تو اس کے کنارے کے ساتھ کوئی مگرمچھ نہیں تھا۔ غالباً وہ اژدہا نما سانپ اسی ساحل پر پتھریلی کھوہ میں رہتا تھا اور دیو پیکر مگرمچھ اس کے خوف سے ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کشتی دریا میں ڈالی اور اسے کھیتے دوسرے کنارے پر جا لگے۔ سب سے پہلے میں ہی اپنی رائفل تھامے کشتی سے اترا اور ابھی زمین پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ دور ٹیلوں کے درمیان ایک عورت پر نظر پڑی جو بھالا اٹھائے انتہائی خوشی کے جوش میں بے تحاشا ہماری طرف بھاگی آ رہی تھی۔ اس اجنبی عورت کے استقبال کے لیے میں بھی آگے بڑھا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ کوئی یورپین عورت تھی۔ اس کے بال کندھوں پر لہرا رہے تھے اور 32-33 سال کی عمر میں بھی خوبصورت لگتی تھی، مگر اس وقت بھالے سمیت پتھر اور دھات کے زمانے کی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بھی میرے قریب آ کر بری طرح ٹھٹکی اور مجھے دیکھ کر خود تصویر حیرت بن گئی۔ چہرے پر ایک آن کے اندر کئی رنگ گزر گئے، تحیر و تعجب اور خوشی کے رنگ جو آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے، پھر انتہائی پرجوش اور لرزتی کپکپاتی آواز میں چلائی، امجد ناصر، یو آر امجد ناصر۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں مارے حیرت کے اچھل گیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر
کلارا آنٹی کے وہ نقوش نظر آئے جو میں نے اس کی تصویر میں دیکھے تھے اور بے اختیار پکارا، کلارا آنٹی۔ اس نے لپک کر مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور میرے ماتھے اور چہرے کو دیوانہ وار چومتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ یکلخت اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پہاڑی کی طرف پلٹ کر بلند آواز میں پکارنے لگی، ناصر جلدی سے آؤ، ہمارا بیٹا آ گیا، امجد ناصر آ گیا۔ یہ سن کر مجھ پر شادی مرگ کی سی حالت طاری ہو گئی کہ اس نے ناصر کو، میرے ابو کو آواز دی تھی۔ وادی اجل کے پرہول سناٹے میں کلارا آنٹی کی آواز دور دور تک گونجتی تھر تھراتی چلی گئی۔ اس نے ابو کو انگریزی یا جرمن میں نہیں اردو زبان میں پکارا تھا، جسے میرے ان ساتھیوں نے بھی تعجب سے سنا جو مجھ سے ایک فرلانگ پیچھے ابھی ندی کنارے ربڑ کی کشتی سنبھالنے اور سامان اٹھانے میں مصروف تھے۔ وہ اس بات پر حیران و ششدر رہ گئے کہ یہاں اردو بولنے والی کوئی عورت موجود ہے جس نے ناصر اور امجد ناصر کا نام لیا ہے۔ اسی حیرت میں پرنسس اندرا، ہرنام سنگھ اور بودی رائفلیں اٹھائے میرے پیچھے لپکے کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ کلارا آنٹی نے ابو کو ایک اور آواز دی، شاید وہ کہیں دور تھے، اور پلٹ کر پرنسس اندرا، ہرنام سنگھ اور ان دونوں کے آگے آگے بودی کو آتے دیکھا تو اس پر تحیر و خوشی کی ایک اور سنسنی خیز کیفیت گزر گئی۔ کلارا آنٹی بودی کو زندہ اور میرے ساتھ دیکھ کر اچنبھے میں رہ گئی تھی مگر اسے دیکھتے ہی چلائی، بودی۔ بودی نے تعجب سے اپنا نام سنا۔ درخت کی چھال کے لباس میں ایک گلابی عورت کو بھالا تھامے حیرت سے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ صورت پر نظر ڈالی تو کئی بار پلکیں جھپکیں اور پہچان لیا کہ وہ کون ہے۔ پھر اس پر بیک وقت سکتے اور اضطراب کی حالت طاری ہو گئی، ہونٹ کپ کپانے اور پھڑکنے لگے، بدن کانپ گیا اور حلق سے با با سا سا کی چینخ سے نکل گئی۔ غالباً بیگم صاحبہ کہنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ کلارا آنٹی سمجھ گئی کہ بول نہیں سکتا تو پریشان ہو گئی۔ پرنسس اندرا بھی معاملے کی صورت کو کچھ سمجھنے لگی۔ وہ کلارا آنٹی کی تصویر سے ملتی جلتی ایک عورت کو حیرت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ کلارا آنٹی نے اس کی حیرت بھانپ لی اور اپنا تعارف خود کرایا، میں کلارا ہوں، کلارا ناصر۔ امجد میرا سوتیلا بیٹا ہے۔ انگریزی یا جرمن کی بجائے اب کے پھر اس نے صاف اردو میں بات کی اور پرنسس اندرا بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ میں کلارا آنٹی کو دیکھ رہا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا مگر ابھی تک گمسم کھڑا تھا۔ مجھے ساری آوازیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا تھا جس کی توقع ہی نہیں تھی۔ نگاہوں کے سامنے کئی رنگ بکھر رہے تھے، بدن پر، ذہن پر، دل پر ایک عجیب سی کپ کپی، ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے میں اپنے بچپن کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اسی لمحے کچھ فاصلے پر ٹیلوں کی اوٹ سے ایک ایسا آدمی نمودار ہوا جس کے جسم پر قدیم دور کے آدمیوں کی طرح موٹا لباس، کندھے پر کمان، ہاتھ میں بھالا اور کمر کی پیٹی سے جو بٹی ہوئی رسیوں کی تھی کوئی سینگ نما چیز لٹک رہی تھی۔ غالباً اسی نے فائروں کے دھماکے سن کر پہاڑی پر آگ جلائی اور سینگ پھونکا تھا کہ ہم لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، مگر بھیانک حالات اور مصیبتوں کی گردش میں بھی اس شخص کا قد بھالے کی طرح سیدھا تھا، اور اس حلیے میں بھی میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ وہ میرے ابو نواب ناصر حیات ہیں، اور میں ابو کہہ کر ان کی طرف لپکا مگر مجھ سے بھی پہلے بودی سا 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 کی آواز میں چلاتا ہوا دوڑا۔ ساتھ ہی ایک معجزہ ظہور میں آیا اور وہ صاف الفاظ میں صاحب صاحب پکارتا ہوا بے اختیار ان سے لپٹ گیا اور میری طرف اشارہ کر کے انہیں بتانے لگا، میں چھوٹے صاحب کو لے کر آیا ہوں صاحب۔ سب لوگ اس معجزے پر حیران و ششدر رہ گئے۔ بودی کو یکلخت زبان مل گئی، اس کی قوت گویائی لوٹ آئی، اور 15 برس کے بعد ابو کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کی زبان کی وہ گرہ خود بخود کھل گئی جسے کوئی ڈاکٹر نہیں کھول سکا تھا۔ اپنے صاحب کی زندگی اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا واقعہ تھا جس نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس اثنا میں ابو کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بودی کو چھوڑ کر وہ بازو پھیلائے میری طرف لپکے، میں باہیں کھولے ان کی طرف بڑھا، پھر جس طرح دریا کا بھنور کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور چکر پر چکر کاٹتا نیچے اور نیچے اترتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے لیا اور آنسوؤں کے گرداب میں ڈوبتے چلے گئے۔ برسوں کے بچھڑے باپ بیٹا ایک نئی دھرتی پر یوں ملے
جیسے آسمان کی کسی برج میں دو ستارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں اپنی چیخیں ضبط کر سکا، نہ ابو اپنے آنسو روک سکے۔ اس وقت جب ہم دونوں باہم لپٹے رو رہے تھے، میں نے ابو کے کندھے سے ان کے عقب میں دو آسامی قبائلیوں کو بھالے اٹھائے تیز تیز آتے دیکھا اور کسی کے بتائے بغیر سمجھ گیا کہ وہ دونوں کوکی بھائی سونگا مونگا تھے، ابو کے باڈی گارڈز جو ہمیں گلے ملتے اور ابو سے میری ملتی جلتی صورت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ میرے محترم استاد بھی دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے اور اس حیرت انگیز اتفاق پر کہ ابو اور کلارا آنٹی موت کی وادی میں زندہ مل گئے ہیں اور وہی کل سے ہمیں آگ اور دھوئیں کے سگنل دے رہے تھے، انہیں جو حیرت اور مسرت ہوئی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ کبھی کبھی آدمی کے پاس الفاظ بہت تھوڑے مگر جذبات بے پایاں اور بے کنار ہوتے ہیں جو لفظوں میں نہیں سما سکتے۔ ہماری پارٹی میں بودی ہی پہلے سونگا مونگا سے ملا۔ دونوں کوکی بھائی اسے دیکھ کر مارے خوشی کے اچھل گئے اور بودی بیک وقت ان دونوں سے لپٹ گیا۔ میں نے ابو اور کلارا آنٹی سے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا اور ابتدا اپنے شفیق و مہربان استاد پروفیسر اسلم سے کی، جنہوں نے میری تعلیم اور شکار کی تربیت میں حصہ لیا اور مجھے اس قابل بنایا تھا کہ میں اپنے باپ کا ادھورا مشن پورا کرنے کے لیے نکلتا۔ ان کے بعد رانا صفدر، صوبیدار خداداد خان، لانس نائک ہرنام سنگھ، پھر ٹھاکر اجیت سنگھ اور آخر میں پرنسس اندرا۔ اس وقت بودی سمیت میرے ہمراہ وہی ساتھی تھے۔ پرنسس اندرا کا نام میں نے جان بوجھ کر سب سے آخر میں رکھا تھا اور تعارف بھی ذرا تفصیل سے کرایا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ پرنسس اندرا رجواڑے سے تعلق رکھتی، چتور گڑھ کی راجکماری، انگلینڈ ریٹرن، بہترین شکاری اور نہ صرف جوکھوں کے اس سفر کی اصل محرک ہے بلکہ رامپور اور لاہور میں میری حفاظت کی ضامنی بھی دے آئی اور اس سفر میں میری جیت کا پتہ ہے، تو ابو اور کلارا آنٹی اس سے مل کر باغ باغ ہو گئے۔ میں نے سب سے اہم خبر آخر میں بتائی اور انکشاف کیا، پرنسس اندرا آپ کی بہو بھی ہے، کیونکہ ہم نے سفر کے دوران سری مہاراج صاحب جی کی آگیا اور میاں بادشاہ کے ایما سے عقد کر لیا تھا، اور یہ عقد شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں ہوا تھا جہاں ہم نے قیام کیا۔ اس انکشاف پر ابو اور کلارا آنٹی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ 15 برس پہلے ان کے عقد کی بات چیت بھی اسی ڈاک بنگلے میں ہوئی تھی۔ وہ ہمارے عقد اور بیاہ کی خبر سن کر بڑے خوش ہوئے اور پرنسس اندرا نے ہندو رواج کے مطابق جھک کر ان دونوں کے چرن چھو لیے۔ ابو نے اندرا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا اور جذبات سے بھرائی آواز میں بولے، تم جیسی بہادر راجکماری کو میری ہی بہو ہونا چاہیے تھا۔ کلارا آنٹی نے پرنسس کو پیار سے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے رخسار چومے اور کہا، تقدیر ہم سے روٹھ گئی تھی، تم ہماری تقدیر بن کر آئی ہو۔ میں نے ابو کو بتایا، بودی کی حالت دیکھ کر اور کئی سال بعد اس سے آپ لوگوں کو پیش آنے والے سانحے کی رودات سن کر ہم یہی سمجھے کہ موت آپ کو ہم سے چھین کر لے گئی ہے۔ میں نے وحشیوں اور ان کے آدم خور دیوتا سے آپ کا انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک مضبوط پارٹی بنا کر اس علاقے کا سفر کیا۔ اگر میں یہ سفر نہ کرتا تو شاید میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوتی۔ جب ہم لوٹ کر نہ جا سکے اور اس وادی اجل میں محصور ہو گئے تو خود یہی سمجھتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے مر گئے، کیونکہ تمہاری دنیا سے ہمارا ناتا ٹوٹ گیا تھا۔ پھر انہوں نے اچانک پوچھا، سانپ کا کیا ہوا؟ میں اس سوال پر چونکا اور سمجھ گیا کہ وہ اسی غیر معمولی سانپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جسے میں ہلاک کر چکا تھا۔ ندی کے کنارے ایک اژدہا نما سانپ نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی اور پرنسس اندرا کو گھیر کر کھڑا ہو گیا، مگر میں نے اسے گولی سے اڑا دیا اور اس کی لاش ندیا میں بہا دی گئی۔ یہ سن کر ابو اور کلارا آنٹی نے اطمینان کا سانس لیا اور ابو بتانے لگے، 15 سال سے اس اژدہے نے ہمارا راستہ روک رکھا تھا۔ وہ وہیں ایک کھوہ میں رہتا اور ہماری نگرانی کرتا تھا، نہ کسی جانور کو ندی پار کر کے ادھر آنے دیتا، نہ ہمیں اس طرف جانے دیتا تھا۔ جب کبھی ہم نے ندیاں پار کرنے کی کوشش کی، اس خونی اژدہے کو وہاں موجود پایا۔ وہ پھنکارتا تو منہ سے آگ نکلتی اور دور دور تک شعلے اڑتے تھے۔ 15 برس پہلے پروفیسر ہرش نے ایک پانکھو کے ساتھ مل کر دریا کے پار جانے کی کوشش کی، مگر اس خونی اژدہے نے ان دونوں کو اپنے منہ کی آگ سے بھسم کر دیا اور ہم بڑی مشکل سے ان کی لاشیں اس کنارے تک لا سکے۔ ہم سب کو پروفیسر ہرش کے مرنے کا افسوس ہوا۔ میں نے کلارا آنٹی سے اس کے باپ کی تعزیت کی، اگرچہ پروفیسر اور ان کا پانکھو ساتھی 15 برس پہلے خونی اژدہے کا شکار ہوئے تھے،
مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کل کا واقعہ ہو۔ ابو اور کلارا آنٹی کے ملتے ہی ہم ماہو سال کی گردش کو بھول گئے تھے۔ آنٹی کو اپنے ڈیڈی کے مرنے کا صدمہ بھی تھا اور ہمارے آنے کی خوشی بھی۔ انہی دو کیفیتوں کے درمیان بولی، امجد بیٹے، اس خونی اژدہے کو ہلاک کر کے تم نے میرے ڈیڈی کا بدلہ لے لیا۔ ناصر کی طرح میں ان باتوں کو نہیں مانتی، مگر ممی کا خیال تھا کہ اژدہے کے روپ میں وہ کوئی بدروح ہے، پھر بھی وہ ایک غیر معمولی سانپ تھا اور انتہائی خطرناک، جس نے 15 برس ہماری نگرانی کی۔ یکلخت مجھے خیال آیا کہ رامپور جنگل کے سادھو مہاتما نے شاید اسی خونی اژدہے سے بچنے کے لیے پرنسس اندرا کو وشنو کی کوڑی اور مجھے شیشناگ کا من دیا تھا۔ اور یہ خیال اس لیے آیا کہ 3 روز پہلے جب ہم نے پراسرار تگائی سے ملاقات کی تو اس نے ملتے ہی پہلا سوال یہ کیا تھا، کیا شیشناگ کا من لے کر آئے ہو؟ اور جب اس کے سوال کا جواب ہاں میں دیا گیا، وہ صرف مجھے اور پرنسس اندرا کو غار میں لے گیا اور ہم دونوں کو اسی خونی اژدہے کا روپ دکھایا جو اندرا کو مسحور کرنا چاہتا اور مجھ سے خوفزدہ تھا۔ مگر میں نے دونوں بار، ایک مرتبہ تگائی کے جادو یا خیال میں اور دوسری مرتبہ ندی کنارے حقیقت میں اس کے حملے سے پہلے اس پر حملہ کیا اور دونوں بار اس کے پرخچے اڑا دیے۔ اب میں اس بات پر حیران تھا کہ پراسرار تگائی کے بقول جب اس کا کوئی خیال اور کوئی سپنا موت کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ یہاں کی پرچھائیاں اور تصویریں نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر اس نے ہمیں اپنے غار میں خونی اژدہے کا روپ کیسے دکھایا؟ کیا پراسرار تگائی جانتا تھا کہ وہ غیر معمولی سانپ موت کی وادی میں ابو اور ان کی پارٹی کی نگرانی کر رہا ہے؟ خیال آیا اگر تگائی جانتا تو ضرور اس بات کا اظہار کرتا۔ اس نے ہماری کامیابی اور اپنی موت پر پانسے کی گواہی لی تھی، مگر ابو اور ان کی پارٹی کے بارے میں صرف یہی جانتا تھا کہ وہ لوگ حادثے کا شکار ہو گئے۔ پھر تگائی نے اپنے غار میں مجھے اور پرنسس اندرا کو اس خطرناک اژدہے کا روپ کیوں دکھایا جو ابو اور کلارا آنٹی کے بقول 15 برس سے ان کی نگرانی کر رہا تھا؟ دراصل اس کائنات کے کچھ واقعات اور کچھ اسرار ایسے ہیں جنہیں انسان کی عقل سمجھنے اور حل کرنے سے ہمیشہ عاجز رہی ہے، کیونکہ عقل تمام حقیقتوں کا شعور نہیں رکھتی اور بہت سی باتیں اس کی فکر نارسا سے دور ہوتی ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کون سی پراسرار طاقت یا کون سی روحانیت اور وجدانیت تھی جس کے تحت رامپور جنگل کے سادھو مہاتما نے مجھے اور پرنسس اندرا کو دیکھتے ہی جان لیا کہ ہم دور دراز کا طویل اور بڑے جوکھوں کا سفر کرنے والے ہیں۔ یہ بات مزید حیرت انگیز تھی کہ اس نے نہ صرف باہم ہمارا لگن کر دیا بلکہ پرنسس اندرا کو وشنو کی کوڑی اور مجھے شیشناگ کا من دیا کہ اس سفر میں ہمیں سانپوں سے خطرہ تھا اور اس نے خطرے کی روک تھام کی تھی۔ پرنسس اندرا کو وشنو کی کوڑی اس لیے دی کہ ہندو میتھالوجی کے مطابق سانپوں کا راجا شیشناگ پاتال سے نکل کر سمندر کے پانیوں پر تیرتا تو وشنو بھگوان اس کے بستر پر آرام کرتا تھا۔ جب سے اندرا کو وہ کوڑی ملی اس نے سانپوں میں غیر معمولی دلچسپی لینا شروع کر دی اور نہ جانے کیوں اپنے آپ کو ناگ رانی سمجھنے لگی تھی۔ اپنی ریاست میں ناگ پنچمی کے تہوار پر جس میں سانپوں کو دودھ پلایا جاتا اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، اس نے ایک بڑی ناگن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پسپا کر دیا اور شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں میری آنکھوں کے سامنے اس کالے ناگ کو جو اس کے بستر پر چڑھ آیا حکم دیا کہ وہ چلا جائے، اور ناگ دیوتا چلا گیا تھا۔ شاید وشنو کی کوڑی میں کوئی ایسا منتر یا اثر تھا کہ سانپ اندرا پر حملہ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورت اور پرکشش آنکھوں میں ڈوب جاتے تھے جن میں بلا کی دل ربائی تھی، اور شیشناگ کے من میں کوئی ایسی بات تھی کہ سانپ مجھ سے ڈرتے اور دبتے تھے۔ پراسرار تگائی کے غار کا غیر معمولی سانپ اور وادی اجل کا خطرناک اژدہا جو اصل میں ایک ہی تھا، یقیناً اسی منکے کے باعث مجھ سے خوفزدہ رہا اور میں نے دونوں بار اس کا پھن اڑا دیا، ورنہ وہ غیر معمولی سانپ یا اژدہا میری بندوق کی گولی چلنے سے پہلے مجھے اپنے منہ کی آگ سے جلا کر بھسم کر سکتا تھا۔ ابو نے بتایا تھا کہ وہ انتہائی خطرناک تھا، پھنکارتا تو منہ سے آگ نکلتی اور زہریلے شعلے دور دور تک اڑتے تھے۔ وہی اژدہا پروفیسر ہرش اور ایک پانکھو کو اپنی آنکھ سے ہلاک کر چکا تھا، مگر پرنسس اندرا کے سامنے کوندے کی طرح لپک کر کھڑا ہو گیا اور میں رائفل لے کر آگے بڑھا تو مجھے دیکھ کر خوف سے 1-2 فٹ نیچے دبک گیا۔ اژدہا نہ اندرا پر پھنکارا نہ مجھ پر، بس اندرا کو دیکھ کر اپنی جیبھ لپلپاتا رہا اور میری گولی کا نشانہ بنا۔ اب مجھے اس کوڑی کی اہمیت کا صحیح احساس ہوا جو پرنسس اندرا کے لباس کے اندر
اس کی سانگھی کو چھوتی لٹک رہی تھی اور شیشناک کے اس من کی قدر و قیمت معلوم ہوئی جو میری جیب میں پڑا تھا، لیکن جسے میں ایک بیکار سی شے سمجھتا رہا۔ میں دراصل سادھو مہاتما کا اس لیے احترام کرتا اور اس کا تحفہ جیب میں رکھتا تھا کہ اس کے ذریعے مجھے پرنسس اندرا جیسی خوبصورت، انتہائی پرکشش اور بے پناہ پریم کرنے والی بیوی ملی تھی۔ لیکن موت کی وادی میں اس خیال نے میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی کہ سادھو مہاتما نے پرنسس اندرا کو وشنو کی کوڑی اور مجھے شیشناک کا من دے کر اصل میں اسی خونی اژدہے سے ہمارا بچاؤ کیا تھا۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا اور سب سے بڑا اچنبھا ابو اور کلارا آنٹی کا زندہ سلامت مل جانا تھا۔ میں، پرنسس اندرا اور ہمارے ساتھی یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ وہ موت کے منہ سے کیسے بچ گئے اور وادی اجل میں 15 برس کس طرح زندہ رہے۔ ابو ہماری حیرت کو بھانپ گئے اور خود ہی بتانے لگے، ہمارے ساتھ جو حادثہ پیش آیا وہ اس قدر بھیانک اور سنگین ہے کہ جو سنے گا اس کے بدن کا رواں رواں کانپ اٹھے گا۔ اس وادی میں داخل ہو کر تم نے حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لیا ہوگا۔ 15 برس پہلے ہم بھی اس وادی میں داخل ہوئے اور درندے سے، جسے وحشی لومبارو دیوتا کے نام سے یاد کرتے تھے، ہمارا مقابلہ ہوا تھا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ وادی کی آب و ہوا نے اس کی کھال اتنی سخت کر دی تھی کہ 375 میگنم ہالینڈ اینڈ ہالینڈ کی گولی بھی اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ چانگا کو نگل لینے کے بعد جب اس نے مجھے دبوچ لیا اور اوپر اٹھایا تو میرے ساتھی بدحواس ہو گئے۔ بھونچال آنے سے چند سیکنڈ پہلے بودی نے ایک ٹیلے سے اس کے تالو میں 2 گولیاں ماری اور دونوں گولیاں کارگر ثابت ہوئیں کیونکہ کوہ پیکر درندہ لڑکھڑا گیا۔ اسی لمحے کلارا ٹیلے سے اتری اور شور مچاتی میری طرف بھاگی۔ اس نے قریب آ کر پستول چلایا اور ایک گولی لومبارو کی آنکھ میں اتار دی، جس پر وہ لرزہ خیز آواز میں چنگھاڑتا دھاڑتا کلارا کی طرف جھکا۔ مگر اسی لمحے زبردست بھونچال سے دھرتی ڈگمگانے اور جھٹکے کھانے لگی۔ دیوتاؤں کے تنور نے پتھر اچھالے اور آگ اگلی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور حیرت انگیز اور ہوشربا سانحہ رونما ہوا۔ وہ ٹیلا جہاں سے بودی نے درندے پر گولیاں چلائی تھیں ایک دھماکے سے زمین کی چھاتی سے اکھڑ کر فضا میں اڑتا چلا گیا۔ میرے ساتھیوں نے اس ٹیلے کو بودی سمیت اونچے حصار سے باہر گرتے دیکھا اور دم بخود رہ گئے۔ بھونچال اتنا زبردست اور جھٹکے اتنے شدید تھے کہ لومبارو، جو خود ایک پہاڑ تھا، 2 ٹانگوں پر اپنا وجود قائم نہ رکھ سکا اور یکے بعد دیگرے 3 گولیاں کھا کر لڑکھڑاتا چنگھاڑتا دھاڑتا زمین پر ڈھہ گیا۔ میں بھی ساتھ گرا مگر اس کی گرفت سے نکل چکا تھا۔ کلارا نے بھاگ کر مجھے اٹھایا کیونکہ میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بھونچال سے بچنے کے لیے میرے ساتھی زمین پر لیٹ گئے تھے مگر یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ دیوتاؤں کا تنور بڑی تیزی سے لاوا اگل رہا تھا اور بہتی آگ کا دریا اس نشیب کی طرف بہہ رہا تھا جدھر سرنگ تھی۔ ڈائناسور زمین پر پچھاڑے کھا رہا اور اٹھنے کی کوشش میں بار بار گر رہا تھا مگر میں اس کے وجود کا نظر انداز کر کے پراسرار اور عظیم قدرت کی حکمت کو دیکھ رہا تھا جو ہماری واپسی کا واحد راستہ بند کر رہی تھی۔ ابلتے کھولتے لاوے کا دریا سرنگ میں داخل ہو رہا تھا۔ جوالا مکھی کے آتشی عتاب کا پہلا نشانہ لومبارو کا مندر بنا جو اس کے پہلو میں تھا۔ مندر دیکھتے ہی دیکھتے لاوے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا اور کئی پجاری اس کے اندر ہی جل مرے۔ ان کی بھیانک چیخیں ہم نے سنی۔ لاوا مندر کی جھیری سے قربان گاہ میں بہتا رہا، پھر وہ جھیری بھی بند ہو گئی۔ میں وہ بھیانک منظر یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی ہولناک خواب ہو۔ میرے ساتھ کلارا پر بھی سکتہ طاری تھا۔ ہم ایک دوسرے کے سہارے کھڑے تھے کہ ناگہاں وہ چیخ اٹھی اور اس طرف اشارہ کیا جہاں سے ایک ٹیلا بودی سمیت اڑ گیا تھا۔ اس گڑھے سے جو ٹیلا اکھڑنے سے پیدا ہوا، اڑتے کھولتے سرسراتے لاوے کا ایک طوفان پھوٹ نکلا تھا جو اس میدان کی طرف بہہ رہا تھا جہاں درندے سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ بھونچال کے زبردست جھٹکوں نے ڈائناسور کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی اور وہ دوبارہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اس اسنا میں جوالا مکھی کے نئے دہانے سے لاوے کا جو سیلاب پھوٹا، اس کا گونجتا سرسراتا کھولتا دھارا بڑی تیزی کے ساتھ ڈائناسور کی طرف جھپٹا اور اس کے پہاڑ سے جسم کو پھونکتا گزرنے لگا۔ درندے کی ہولناک چنگھاڑوں دھاڑوں سے وادی لرز اٹھی مگر کھولتا لاوا جسم کو کھا گیا اور اس کے اوپر سے گزرنے لگا۔ لومبارو کا جسم کوئلے کی چٹان میں تبدیل ہو کر لاوے کے سیلاب میں دفن ہو گیا۔ یہ منظر میرے ساتھیوں نے بھی دیکھا۔ ہم اس منظر میں 1 منٹ کھوئے رہے مگر یہ نہ دیکھ سکے کہ لاوے کے سیلاب کی ایک موٹی تہ دوسری طرف سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔
کلارا نے دوسری بار چینخ کر مجھے اس خطرے سے آگاہ کیا۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو شمال کی طرف بھاگنے کے لیے کہا اور خود بھی کلارا کے ساتھ بھاگا۔ لاوے کا دھارا بڑی تیزی سے اس ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا جہاں ہم نے سامان رکھا تھا، اور اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ سامان اٹھا سکتے۔ ہمارے سنتھالی اور کوہلی مزدور ٹیلے کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے افراتفری میں کھانے کا کچھ سامان، کچھ فالتو بھالے اٹھائے اور ہمارے پیچھے بھاگے۔ پروفیسر ہرش اور اسٹیلا سونیا مجھے دیو پیکر ڈائناسور کے شکنجے میں دیکھ کر انتہائی بدحواس اور پریشان ہو گئے اور ابھی تک سنبھل نہ سکے تھے۔ کلارا نے اپنے ڈیڈی کو سہارا دیا، میں نے اسٹیلا کو کندھوں پر لادا اور اس طرح انہیں لاوے کے تیز دھارے کی زد سے نکالا جو ہر شے کو پھونکتا اور عذاب کی مانند لپکتا سرسراتا ہمارے پیچھے بھاگا آ رہا تھا۔ مورنگ نے تبتی لاما بنجن کو اٹھا لیا۔ وہ بڑھاپے کی وجہ سے بھاگ نہ سکتا تھا۔ دھرتی بھونچال کے باعث ہچکولے کھا رہی اور ہمارے پیروں تلے کانپ رہی تھی، مگر ہم جس قدر تیز بھاگ سکتے تھے بھاگتے رہے۔ اچانک اپنے عقب میں پے در پہ کئی دھماکے سن کر ایک پل کے لیے رکے اور پلٹ کر دیکھا تو بہتی کھولتی آگ کا دھارا ہمارے سامان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اسلحہ اور ایمیونیشن کی دونوں پیٹیاں دھماکے سے پھٹ گئی تھیں۔ سب کچھ غارت ہو گیا تھا اور ہم موت کی وادی میں بے ہتھیار ہو گئے تھے۔ میری رائفل تو اسی وقت ہاتھ سے گر گئی تھی جب ڈائناسور نے مجھے دبوچ لیا تھا۔ اب صرف پروفیسر ہرش، شمشیر جنگ، مورنگ، الیگزینڈر کوپر اور جم کی جیبوں میں گنتی کے چند فالتو راؤنڈ تھے، یا پھر کلارا کے پستول میں 3-4 گولیاں بچ گئی تھیں، اور ایک پرخطر وادی میں یہ اسلحہ ہماری حفاظت کے لیے ناکافی تھا۔ اسی اثنا میں جب ہم اپنے سامان کی تباہی کا منظر دیکھنے کے لیے رک گئے تھے، ایک لرزہ خیز چینخ نے ہمیں دہلا دیا۔ وہ چینخ ہمارے ساتھی بیسوا کی تھی جسے ہم نے تموچا کی بستی کے بندی گھر سے چھڑایا اور جو زرد وحشیوں کی کچھ بولی جاننے کے باعث ہمارا ترجمان بن گیا تھا۔ بیسوا دراصل تموچا کے ہجر میں بیمار اور کمزور ہو گیا تھا۔ لاوے کے آتشی سیلاب سے بچنے کے لیے ہم لوگ بڑی افراتفری میں بھاگے تھے، مگر بھاگتے وقت بیسوا بہت پیچھے رہ گیا اور بھونچال کے ایک تیز جھٹکے سے بندوق سمیت ایسا گرا کہ اٹھ نہ سکا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اس نے مدد کے لیے کسی کو آواز تک نہ دی، اور اس کی بھیانک چیخ ہم نے اس وقت سنی جب کھولتے لاوے کی موٹی لہر اس کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ چانگا کی ہلاکت، بودی کو پیش آنے والے ہوشربا سانحے اور بیسوا کی موت نے ہمارے اعصاب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ سب سے زیادہ تشویش انگیز اور خطرناک حادثہ یہ پیش آیا کہ سرنگ جو موت کی وادی سے نکلنے کا واحد راستہ تھی بند ہو چکی تھی۔ آخری آس لومبارو مندر کی وہ جھری تھی جہاں سے قربانی کے آدمی قربان گاہ میں پھینکے جاتے تھے، مگر وہ جھری بھی بند ہو گئی اور دیوتا کا مندر لاوے کے پہاڑ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ادھر لاوے کے سیلاب نے ہمارا اسلحہ، ہمارا سامان جس میں خوراک کا ذخیرہ بھی تھا، تباہ کر دیا، اور ہم اس میدان سے کوئی نصف میل دور جہاں کوہ پیکر ڈائناسور سے جنگ ہوئی تھی حیرت و یاس کی تصویریں بن کر کھڑے دیوتا کی تباہی کے ساتھ اپنی بربادی کا منظر بھی دیکھ رہے تھے۔ بھونچال تھم گیا، دیوتاؤں کے تنور نے لاوا اگلنا بند کر دیا، مگر اس نئے دہانے سے جو ٹیلا اکھڑنے سے پیدا ہوا تھا ابھی تک لاوے کا اخراج ہو رہا تھا، تاہم اس کی شدت گھٹ گئی تھی۔ لومبارو مندر، قربان گاہ، سرنگ کا سارا نشیبی حلقہ لاوے کے نئے پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور ٹیلوں کے درمیان پھیلتے میدان میں نئے ٹیلے ابھر آئے تھے۔ موت کی وادی سے نکلنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، اور ہم ایک اونچی جگہ ان لٹے پٹے مسافروں کی طرح کھڑے تھے جن کا جہاز سمندر کے بلاخیز طوفان میں غرق ہو چکا ہو، اور وہ کسی ایسے جزیرے سے جا لگے ہوں جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ ہم سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی وادی اجل میں محصور ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں۔